بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا انفارمیٹیو ٹی وی۔ ناظرین، دنیا میں کئی قسم کے اور کئی مختلف سائز کے ہیرے پائے جاتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو جس ہیرے کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا، اس ہیرے کا نام کوہ نور ہے۔ وہ دنیا کا سب سے نایاب اور عظیم ترین ہیرا رہ چکا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ ناظرین، یہ انتہائی قیمتی ہیرا کوہ نور انڈیا کے ایک شہر بیجاپور کے علاقے گولکنڈ کے کوئلے کی کان سے نکلا تھا۔ گولکنڈ دکن میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے۔ دنیا کا یہ قیمتی پتھر کیسے ملا، کسی کو صحیح اندازہ نہیں، تاہم کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ عادل شاہی خاندان کے پایہ تخت بیجاپور کے کسی کان سے 1273 میں نکالا گیا تھا، جو کہ بعد میں گولکنڈ منتقل ہوا۔ علاؤالدین خلجی نے 1309 میں جب اوازنگل کو فتح کیا تو یہاں کے مال غنیمت میں اس کو مشہور عالم کوہ نور ہیرا بھی ملا۔ علاؤالدین کے ایک سپہ سالار ملک کافور نے علاؤالدین کو کہا کہ یہ ہیرا انتہائی منحوس ہے اور یہ جس کی بھی ملکیت میں جاتا ہے وہ ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ جتنا عرصہ بھی یہ ہیرا علاؤالدین خلجی کے پاس رہا، اس کو ایک دن بھی سکون میسر نہ آیا۔ پھر علاؤالدین کے حقیقی بھتیجے آغت خان نے اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا، جس کی وجہ یہ مشہور زمانہ ہیرا کوہ نور ہی تھا۔ 20 سالہ دور حکومت میں علاؤالدین نیم پاگل ہو گیا اور ملک کافور نے اس کی کمسن لڑکے عمر خان کو تخت پر بٹھا دیا اور کوہ نور پر خود قبضہ کر لیا۔ اس وقت اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا اور یہ بالکل اپنی اصلی حالت میں نا تراشیدہ حالت میں موجود تھا۔ اس زمانے میں اس ہیرے کا وزن تقریباً 793 گرین تھا، جو کہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب ہوتا ہے، اور جس طرح سے یہ کان سے نکالا گیا تھا اسی طرح اپنی اصلی حالت میں نا تراشیدہ حالت میں موجود تھا۔ کئی صدیوں تک کسی نے بھی اس کے تراشوانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر 1628 میں شہنشاہ شاہجہاں نے تمام جواہرات نکلوا کر ان کی ترتیب کرائی اور ان کو کام میں لانے کی طرف متوجہ ہوا، لہٰذا اس ہیرے کو تراشوا کر 3 ٹکڑے کیے گئے۔ ایک کا نام کوہ نور، دوسرے کا نام کوہ طور، جبکہ تیسرے ٹکڑے کا نام آج تک کسی جگہ نہیں ملتا۔ ان دونوں ہیروں کو فرانس کے ایک ماہر جواہرات نے 1665 میں دیکھا تھا۔ اس وقت کوہ نور کا وزن 280 گرین اور کوہ طور کا وزن 194 گرین تھا۔ اٹھارہ سو انتالیس میں جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اپنے ساتھ کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ نادر شاہ کی وفات پر یہ ہیرا اس کے سپہ سالار احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ آیا اور وہ اسے لے کر افغانستان کابل چلے گئے۔ پھر یہ ہیرا کئی عرصے تک اسی خاندان کے پاس رہا۔ جب کابل میں خانہ جنگیاں شروع ہوئیں اور شاہ شجاع شکست کھا کر 1809 میں پنجاب چلا آیا تو یہ ہیرا بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس ہیرے کی خاطر رنجیت سنگھ، جو کہ پہلے پنجاب کا حکمران تھا، اس نے شاہ شجاع کی بہت خاطر تواضع کی۔ پھر کچھ دنوں بعد رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع سے ہیرا طلب کیا، لیکن وہ رنجیت سنگھ کی اس بات کو ٹالتا رہا۔ پھر رنجیت سنگھ نے شاہ شجاع پر کڑی نظر رکھی اور یہ معلوم کر لیا کہ شاہ شجاع مشہور عالم کوہ نور اپنی پگڑی میں رکھتا ہے، تو اس نے بھائی بندی کا بہانہ کر کے پگڑی بدلوانے کے بہانے سے پگڑی سمیت ہیرا لے لیا۔ ہیرا حاصل کرنے کے بعد وہ پنجاب چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کئی عرصے بعد شاہ شجاع کی حکومت ختم ہونے کے بعد واپس آیا۔ اٹھارہ سو پچاس میں
انگریزوں نے راجہ رنجیت سنگھ کے جانشین دلیپ سنگھ کو قید کر کے پنجاب کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کا کل مال و اسباب ضبط کر لیا، اور اسی ضبط کیے ہوئے مال میں کوہ نور بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، اور گورنر جنرل لارڈ ڈووز نے اس ہیرے کو ملکہ وکٹوریہ کو تحفتاً بھیج دیا۔ 1851 کی نمائش میں یہ ہیرا پبلک کو دکھانے کے لیے نمائش میں رکھا گیا۔ وہاں اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے اور تراشا گیا اور اس کا وزن 186 گرین رہ گیا اور اسے شاہی تاج میں لگایا گیا۔ اب اس کو دوبارہ درست کیا گیا ہے اور اس کا وزن صرف 108 گرین رہ گیا ہے۔ کوہ نور کے ساتھ کا ٹکڑا جو کوہ طور کہلاتا تھا، شہنشاہ شاہجہاں کے دور میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا اور بڑے ہی عجیب طریقے سے ملا۔ جب کوہ نور انگلستان میں پہنچا تو اس کی ایک سطح بالکل پلین تھی۔ روس میں بھی ایک ہیرا 1 صدی پہلے ہی آ چکا تھا جس کی سطح بھی بالکل پلین تھی۔ سطح کا ہموار ہونا قدرتی حالات میں ناممکن تھا اور یہ عمل تراش کر ہی کیا جا سکتا تھا۔ پس جواہروں نے اسی خیال سے دونوں ہیروں کو ملا کر دیکھا تو دونوں ایک دوسرے پر بالکل ہموار بیٹھ گئے۔ ان دونوں ہیروں کو ملانے کے باوجود ایک کونا خالی رہتا تھا، اس لیے اس کے تیسرے ٹکڑے کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر دنیا بھر کے خزانوں کی تلاش کے بعد یہ ٹکڑا شاہ ایران کے خزانے میں مل گیا۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہ ہیرا بھی نادر شاہ کے ساتھ ہی دہلی سے آیا تھا۔ ان تینوں ہیروں کی جب پہچان کی گئی تو ان تینوں ہیروں کی جنس ایک ہی نکلی اور مجموعی وزن ایک ہیرے کے برابر نکلا جو کہ ملک کافور دکن سے لایا تھا۔ اس طرح ان کے ایک ہونے کی تصدیق ہو گئی اور اب یہ ہیرا برطانیہ کی ملکہ کوئین ایلزبتھ کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی میری ویڈیو دنیا کے عظیم ترین ہیرے کوہ نور کی تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، یہ ویڈیو مجھ سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔